اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی من کان نبی آدم بین الماء والطین قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ صدق اللہ العظیم، صدق صادق المصدوق، علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا شفیعنا وحبیبنا وطبیبنا ونبینا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وذریاتہ وبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم۔ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سارا گھرانہ نور کا۔ آج کی یہ انتہائی پر نور بزم جو منسوب ہے حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے، میں ان تمام نوجوانوں کا، اپنے احباب، اپنے دوستوں کا اور ان بچوں کا بہت ہی ممنون و مشکور ہوں کہ انہوں نے اتنی محبت سے مجھے نوازا۔ اللہ کا فضل و کرم ہے کہ اسی محلے میں جہاں میں پیدا ہوا، جہاں میں رہتا ہوں، بستا ہوں، برسوں سے آپ سے خطاب کر رہا ہوں، برسوں سے آپ مجھے سن رہے ہیں، لیکن ہمیشہ میں نے دیکھا ہے کہ جب بھی بزم کا انعقاد ہوتا ہے بہت بڑی تعداد میں آپ لوگ تشریف لاتے ہیں۔ یقیناً یہ آپ کی محبت ہے، آپ کی الفت ہے کہ آپ بڑی دلچسپی کے ساتھ جیسے ہی پتہ چل جائے کہ بستی میں خطاب ہونے والا ہے، آپ تمام کاموں کو چھوڑ کر اس بزم میں تشریف لاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کی جزائے خیر آپ کو عطا فرمائے، اور جن نوجوانوں نے آج کی اس بزم کو سجایا ان کے لیے بھی دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان تمام نوجوانوں کے علم میں، عمل میں، رزق میں خیر و برکت عطا فرمائے۔ جہاں تک حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کا تعلق ہے، آپ اور ہم سب جانتے ہیں کہ آپ کا تعلق اہل بیت نبوت سے ہے۔ اہل بیت نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے گھرانے کو کہا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ سب کے نسب مرد سے، بیٹے سے چلتے ہیں، لیکن آپ فرماتے ہیں کہ میرا نسب میری بیٹی فاطمہ سے جاری ہوگا۔ امام حسن اور امام حسین کی جتنی بھی اولادیں ہیں انہیں آل رسول کہا جاتا ہے، خاندان نبوت کے افراد کہا جاتا ہے، انہیں رسول اللہ کی آل اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل کہا جاتا ہے۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ولادت ہے 17 ربیع الاول 83 ہجری کے اندر بمطابق 26 اپریل انگریزی اعتبار سے، عربی اعتبار سے 17 ربیع الاول کا مہینہ ہے، آقا کی ولادت کا مہینہ، تاریخ 17 اور سن تھا 83 ہجری، اور انگریزی اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو جو بیان کیا جاتا ہے وہ ہے 26 اپریل 702 عیسوی۔ یہ آپ کی ولادت کی تاریخ اور دن ہے۔ بعض لوگوں نے 80 ہجری بھی آپ کی ولادت بتائی، لیکن تحقیق شدہ یہ بات ہے جس پر جمہور کا ایک میجورٹی علماء کی جس پر اتفاق کرتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی ولادت پیدائش 83 ہجری ہے۔ حضرت امام جعفر کا نام جعفر ہے، آپ کی کنیت ابو عبداللہ کے نام سے مشہور ہوئے، جانے پہچانے گئے۔ آپ کی کنیت ابو عبداللہ ہے اور ابو اسماعیل بھی ہے۔ آپ کے والد کا نام محمد باقر اور آپ کی والدہ کا نام ہے ام فردہ۔
باقر کی وجہ تسمیہ کیا ہے؟ آپ کے والد کا نام باقر تھا، ان کو باقر کیوں کہا گیا؟ نام تو محمد ہے لیکن باقر سے زیادہ مشہور ہوئے، جیسے کہ شارٹ کٹ میں بھی کہہ دیتے ہم امام باقر، حالانکہ نام ان کا محمد ہے۔ امام باقر کی وجہ تسمیہ یہ ہے، علماء بیان کرتے ہیں کہ باقر نام آپ کا اس لیے پڑا کہ آپ بات میں سے بات پیدا کرتے تھے اور علم کو کھول کر بیان کرتے، علم کے شگفتوں کو آپ اجاگر کرتے، یعنی ایک علم پر گفتگو کر رہے، ایک بات کی اسی بات میں پھر اور بات پیدا کرتے تھے، پھر بات میں بات، ایک بات میں سینکڑوں باتیں نکال دیتے تھے۔ تو اس کے معنی ہوتے کھولنے والا، باقر کے معنی ہوتے علم کو ظاہر کرنے والا، علم کو کھولنے والا۔ اور ایک مجازی معنی یہ بھی بیان کیے گئے ہیں، کھیتی کرنے والا۔ تو یہاں کھیتی سے مراد یہ گھاس پھوس والی کھیتی نہیں ہے، بلکہ علم کی کھیتی کرنے والا، علم کو کھول کر ظاہر کرنے والا۔ چنانچہ اس بنیاد پر ان کا نام پڑ گیا، لقب پڑ گیا باقر۔ نام تھا محمد، یہ آپ کے والد ہے۔ سلسلہ نسب جو ہے آپ کا پدری، یعنی باپ کی طرف سے رسول اللہ سے جو خاندان آپ کا ملتا ہے وہ یوں ملتا ہے کہ امام جعفر کے والد کا نام ہے امام محمد باقر، اور امام محمد باقر کے والد کا نام ہے حضرت علی، جن کو کہا گیا امام زین العابدین۔ زین العابدین یہ لقب ہے، نام ہے علی۔ اور امام زین العابدین کے والد کا نام ہے شہید اعظم حضرت سیدنا امام حسین، اور امام حسین کے والد کا نام ہے حضرت علی مولا کائنات۔ یہ سلسلہ نسب ہے، باپ کی طرف سے امام جعفر صادق کا، اور ماں کی طرف سے جتنے عظیم باپ ہے، جتنے عظیم دادا ہے، جتنے عظیم پردادا ہے، اور جتنے عظیم نانا ہے، اتنا ہی عظیم ننیال بھی ہے۔ جتنا ددیال عظیم تھا، ننیال بھی حضرت امام جعفر کا بڑا عظیم تھا۔ امام جعفر صادق کی والدہ کا نام ہے ام فردہ، جیسے کہ میں عرض کر چکا۔ ام فردہ کے والد حضرت سیدنا قاسم، اور حضرت قاسم کے والد تھے حضرت محمد، اور حضرت محمد کے والد حضرت سیدنا ابو بکر صدیق، یعنی ابو بکر صدیق آپ کے پر نانا ہوتے ہیں۔ قاسم نانا ہوتے ہیں، محمد پر نانا ہوتے ہیں، اور حضرت ابو بکر صدیق پر نانا سے بھی اوپر والے نانا ہوتے ہیں۔ ایک سلسلہ یہ ہے، حضرت ام فردہ جو آپ کی ماں ہے، ان کا جو سلسلہ باپ کی طرف سے گیا ابو بکر صدیق سے ملتا ہے، ماں کی طرف سے جو گیا وہ بھی ابو بکر صدیق سے ملتا ہے۔ ام فردہ کے والد قاسم، ان کے والد محمد، ان کے والد ابو بکر صدیق۔ اور ماں کی طرف سے دیکھیں تو ام فردہ کی ماں کا نام ہے حضرت اسما، اور حضرت اسما کے والد کا نام ہے عبد الرحمن، اور عبد الرحمن کے والد کا نام ہے حضرت ابو بکر۔ یعنی اس دو طرح سے ابو بکر سے ام فردہ کا نسب ملتا ہے۔ تو امام جعفر صادق خود فرمایا کرتے تھے کہ ابو بکر صدیق نے مجھے 2 مرتبہ پیدا کیا ہے، کہ میری ماں کا باپ کی طرف سے بھی نسب ابو بکر سے جا کے ملتا ہے، ماں کی طرف سے بھی نسب ابو بکر صدیق سے جا کر ملتا ہے۔ ام فردہ یہ بہت ہی پڑھی لکھی اور بہت ہی قابل اور ذہین خاتون تھی، جو امام جعفر کی والدہ ہے۔ تو جو چیزیں روحانی طور پر علم لدنی کے طور پر عطا ہوئی، علم ظاہری میں امام باقر کے آپ شاگرد ہوئے، اپنے والد سے علم حاصل کیا، اور اسی طرح ام فردہ سے بھی آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا۔ ام فردہ سے بھی آپ نے بہت سیکھا اپنی والدہ محترمہ سے۔ ام فردہ کے جو والد تھے حضرت قاسم، یہ بہت بڑے وقت کے بزرگ اور بہت بڑے جلیل و قدر تابعی تھے۔ ان کا عالم یہ تھا کہ یہ حضرت عائشہ صدیقہ، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کے شاگرد ہیں۔ سمجھ لیجئے حضرت عائشہ کی صحبت میں پلے بڑھے، تو جو کچھ رسول اللہ سے حضرت عائشہ کو علم ملا حضرت قاسم کو عطا ہوا۔ اور پھر دوسرا یہ کہ مدینے میں اس زمانے میں فقہائے سبا 7 فقی کہلاتے تھے جو فتویٰ دیا کرتے تھے۔ 7 ایسے مفتی تھے مدینے میں اس زمانے میں جن کو فتویٰ دینے کا اختیار تھا۔ ان 7 میں ایک حضرت قاسم بھی تھے، یعنی حضرت امام جعفر صادق کے نانا۔ اب بتائیے جس کا نانا اتنا عظیم ہو، دادا اتنا عظیم ہو، پردادا اتنا عظیم ہو، تو اس کے علم کا کیا کہنا اور اس کی شان و عظمت کا کیا کہنا۔ یعنی دونوں طرف سے آپ اعلیٰ خاندان سے تعلق رکھتے ہیں۔ اور پھر یہی نہیں، حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے، امام مالک بہت بڑے مذہب کے امام ہیں، ہمارے 4 اماموں میں سے، انہوں نے سب سے پہلے حدیث کی کتاب باضابطہ لکھی۔ اس سے پہلے حدیث کی کتابیں لکھی نہیں جاتی تھی۔ انہوں نے حدیث کی کتاب لکھی جس کا نام ہے موطا۔ موطا امام مالک سے یہ حدیث کی کتاب مشہور و معروف ہے، مارکیٹ میں ملتی ہے، موجود ہے۔ تو موطا امام مالک میں آپ دیکھیں گے اکثر زیادہ تر حدیثیں جن روایتوں پر ہے وہ حضرت قاسم کی روایت پر ہے، یعنی حضرت امام جعفر کے نانا سے امام مالک نے زیادہ تر روایتیں اس میں نقل کی ہے۔
اور حضرت قاسم کے جو والد تھے حضرت محمد، ابو بکر صدیق کے بیٹے تھے یہ حضرت علی کی پرورش میں رہے، حضرت علی نے ان کو پالا پوسا۔ وجہ کیا تھی؟ جب حضرت ابو بکر صدیق کا انتقال ہو گیا تو حضرت مولا کائنات علی مرتضیٰ نے ابو بکر صدیق کی جو بیوہ تھی ان سے نکاح فرما لیا تھا۔ تو حضرت محمد ان دنوں چھوٹے تھے، یعنی حضرت امام جعفر کے پرنانا، تو حضرت علی نے ہی ان کی پرورش فرمائی۔ تو حضرت محمد جو تھے حضرت علی کی پرورش میں پروان چڑھے، حضرت علی کے شاگرد بھی ہوئے، بلکہ روحانی بیٹے بھی کہلائے، اور ان کے بیٹے حضرت قاسم، اور یہ نانا حضرت امام جعفر صادق کے۔ حضرت امام جعفر صادق کی جب پیدائش ہوئی تو تاریخ کی کتابوں میں موجود ہے کہ جس وقت آپ کی ولادت ہوئی تو بہت ہی کمزور پیدا ہوئے، آپ کو زیادہ صحت مند پیدا نہیں ہوئے، بلکہ اتنے کمزور ہوئے کہ دائی نے جب دیکھا تو کچھ دیر کے لیے تو اس کو یہ شبہ ہوا کہ شاید آپ مردہ حالت میں ہوئے ہیں، مگر جب کچھ دیر کے بعد آپ نے رونا شروع کیا، چیخیں ماری، تو اس کو پھر احساس ہوا کہ نہیں، بچے میں کچھ جان ہے۔ اب اس زمانے میں رواج تھا کہ جب بچے کی خوشخبری باپ کو سنائی جائے، جو بھی اس کی حیثیت ہوتی، دائی کو انعام و اکرام دیتا تھا۔ امام باقر اس وقت موجود نہیں تھے جب امام جعفر صادق کی پیدائش ہوئی، تو دائی آپ کے دادا حضرت امام زین العابدین کی خدمت میں حاضر ہوئی اور خوشخبری سناتے ہوئے کہا کہ اے امام زین العابدین، مبارک ہو کہ آپ کو پوتا ہوا ہے۔ تو امام زین العابدین نے سب سے پہلا سوال یہ کیا کہ میرا بیٹا خوبصورت ہے یا نہیں، اس کا حال کیا ہے؟ تب دائی نے سوچا کہ اگر میں یہ کہوں گی کہ بہت کمزور، ناتواں، دبلے پتلا بچہ پیدا ہوا ہے تو شاید انعام نہ دے۔ تو دائی نے بڑی چالاکی سے ایک جواب دیا کہ جواب بھی ہو جائے اور بات بھی نپ جائے اور میں انعام کی حقدار بن جاؤں۔ تو دائی کہتی ہے کہ حضور، اس کی آنکھیں، بچے کی آنکھیں بڑی خوبصورت ہے، اور جو بچہ پیدا ہوا ہے اس کی آنکھیں نیلی ہے۔ تو امام زین العابدین خوش ہو گئے، کہا کہ گویا یہ اپنی دادی پر گیا ہے، اور وہ اس لیے کہ حضرت امام زین العابدین کی جو والدہ تھی حضرت شہر بانو، فاروق اعظم کے زمانے میں ایران فتح ہوا تو یہ جو ایران کے بادشاہ کی جو صاحبزادی تھی جس کا نام تھا شہر بانو، یہ قید ہو کر آئی تھی، اور حضرت علی نے آزاد فرما کر امام حسین سے ان کا نکاح فرما دیا تھا۔ یہ امام زین العابدین کی والدہ تھی، اس شہزادی کی آنکھیں بھی نیلی تھی اور بڑی حسین و جمیل تھی۔ امام جعفر صادق کی جو آنکھیں تھی وہ اپنی گویا دادی، یعنی امام زین العابدین جو دادا ہے ان کی والدہ دادی جو، تو ان کی آنکھیں بھی نیلی تھی، امام جعفر صادق کی بھی آنکھیں نیلی تھی۔ تو بہرحال ابتدا میں بڑے کمزور ہوئے، لیکن جب آپ تھوڑی سی عمر بڑی ہوئی تو پھر آپ صحت مند ہوئے اور حضرت ام فردہ کی پرورش میں آئے۔ تو اس زمانے میں ایک رواج یہ تھا کہ جب بچہ پیدا ہوتا تھا تو دودھ پلانے کے لیے دائی مقرر کی جاتی تھی، مگر جب بچے کی کمزوری کو دیکھا حضرت ام فردہ نے، آپ کی والدہ نے، تو فرمایا کہ میں اپنے بچے کے لیے دائی کو پسند نہیں کرتی، بلکہ میں خود اپنے صاحبزادے کو دودھ پلاؤں گی۔ تو چنانچہ کسی دائی کا دودھ نہیں پیا حضرت امام جعفر صادق نے، اور جو دودھ پیا اپنی ماں ام فردہ کا ہی پیا۔ یہی وجہ ہے کہ دودھ کی تاثیر، خون کی تاثیر، یہ جب تاثیریں ملتی ہیں تو ایک انسان کامیابی کی منزلوں کو طے کرتا ہے اور پھر ایک عظیم انسان بنتا ہے۔ دودھ میں بھی تاثیر ہوتی ہے۔ جب آپ چھوٹے تھے تو ایک مرتبہ یہ ہوا کہ مدینے میں چیچک کی بیماری پھوٹ پڑی، مدینے میں قیام تھا، مدینے میں رہتے تھے، تو اندیشہ ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ بچوں کو بھی چیچک نکل آئے، اور چیچک جب نکلتی ہے، یہ پہلے وبائی بیماری تھی، اب تو اس پہ کنٹرول پا لیا گیا ہے، تو ہوتا یہ تھا کہ عموماً یہ چھوٹے بچوں کو پہلے ہوتی تھی۔ تو آپ کی ماں ام فردہ اپنے بچوں کو لے کر بڑی فکر ہوئی بچوں کی کہ میرے بچوں کو چیچک کی بیماری نہ ہو جائے، چنانچہ ام فردہ مدینے سے بہت دور صحرا میں انہوں نے خیمہ نصب کر لیا۔ لیکن بڑی عجیب اتفاق کی بات تھی کہ اس کے باوجود کتنی احتیاط کی گئی، حضرت ام فردہ کو چیچک کی بیماری ہو گئی، اور جب پہلی مرتبہ ان کو چیچک کا دانہ ظاہر ہوا چہرے پر تو وہ پڑھی لکھی خاتون تھی، فوراً سمجھ گئی کہ مجھے خود چیچک ہوا ہے۔ تو آپ نے اپنے کنیزوں کو، اپنے غلاموں کو فوراً کہا کہ میرے بچوں کو مجھ سے دور کر دو، مجھے اندیشہ ہے کہ میری بیماری ان بچوں کو نہ لگ جائے۔ چنانچہ امام جعفر اور جو ان کے بھائی اور کچھ اور بھی جو بچے تھے اس خاندان میں، چنانچہ غلام ان کو لے کر بہت دور، مدینے سے بہت دور چلے گئے۔ امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب خبر ہوئی کہ میری اہلیہ، میری شریک حیات کو چیچک نکل آئی، آپ بڑے فکر مند ہوئے، روضہ رسول پر حاضر ہوئے۔ میں روایت اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ یہ واضح ہو جائے کہ استغاثہ پیش کرنا اور نبی سے امداد طلب کرنا یہ آج کے بریلیوں کا اور سنیوں کا عمل نہیں ہے، بلکہ یہ بڑے بڑے اماموں کا عمل ہے۔ امام باقر صادق رسول اللہ کے روضے پہ گئے اور حضور کے روضے کو بوسہ دیا اور کہا یا رسول اللہ آپ کی بہو کو چیچک نکلی ہے، اللہ کے نبی میں آپ کی بارگاہ میں استغاثہ سوال کرتا ہوں کہ اپنی بہو کی حفاظت فرمائیے۔
اور اس کے بعد پھر ہم مدینے سے نکلتے اور اس مقام پر آئے جہاں صحرا میں خیمہ نصب کیا تھا ام فردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور کہا کہ ام فردہ گھبرانے کی ضرورت نہیں، میں نے نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر استغاثہ پیش کر دیا، عرضی لگا دیے، میرا یقین کامل ہے کہ میری بات حضور کی بارگاہ سے رد نہیں کی جائیں گی، انشاءاللہ تم اس چیچک کی بیماری سے محفوظ رہوں گی۔ چنانچہ وہی ہوا کہ چیچک اس زمانے میں اس کا علاج بھی نہیں ہوتا تھا، اور بعض وقت چیچک کی بیماری سے لوگ مر جایا کرتے تھے۔ آپ کا چیچک ایسے دور ہوا کہ حکیم حیران ہو گیا، انہوں نے کہا قسم خدا کی یہ امام باقر کی کرامت ہے اور رسول اللہ کا معجزہ ہے، ورنہ ایسا آج تک ہوا نہیں کہ کسی کو چیچک ہوا ہو اور وہ چیچک درست ہو جائے۔ یہ اس دور کی ہم بات کر رہے ہیں۔ بہرحال میں نے روایت اس لیے بیان کی کہ تھوڑا سا ایک فیملی بیک گراؤنڈ اس وقت کا بھی آپ کو امام جعفر صادق کا سمجھ میں آ جائے، اور اس سے یہ بھی آپ کے معلوم ہو جائے کہ امام جعفر صادق کس ماحول میں، کس عظیم لوگوں کے درمیان میں امام جعفر صادق کی پرورش ہوئی، اور ان کے عقائد و عمل کیا تھے ہمارے اماموں کے۔ ان کے خود عمل و عقیدے یہ تھے کہ یہ رسول اللہ کی بارگاہ میں استغاثہ بھی کرتے تھے، حضور سے امداد بھی طلب کرتے تھے، باوجود اس کے لیے کہ یہ امام وقت ہوتے تھے، خود صاحب کرامت ہوتے تھے، اللہ نے خود اختیار دیا تھا، لیکن ہماری تعلیم کے لیے رسول اللہ کی بارگاہ میں عرضیہ پیش کرتے تھے تاکہ ہمیں بھی اس سے سبق ملے اور ہم بھی اپنی مشکلوں میں رسول اللہ کی طرف اپنی حاجتوں کو بیان کریں۔ جب آپ کچھ بڑے ہوئے تو اپنے والد کے مدرسے میں داخل ہوئے۔ امام باقر کا ایک باقاعدہ ایک مدرسہ تھا جس میں آپ ذہین طلبہ کو پڑھایا کرتے تھے، دور دور سے پڑھنے کے لیے طلبہ آتے تھے۔ علم ظاہری امام باقر سے کچھ حاصل کیا، اب جو علم حاصل کیا میں آج اسی پر گفتگو کروں گا۔ ممکن ہے کہ یہ چیزیں آپ کے لیے نہیں ہو، جہاں تک میرا انداز ہے کہ اس مجمع میں ماشاءاللہ پڑھے لکھے نوجوان مجھے زیادہ دکھ رہے ہیں، تو ان کے لیے بڑی دلچسپی کے باعث ہوں گے۔ اور چونکہ یہ تقریر انٹرنیٹ پر جا بھی رہی ہے، لائیو ہو رہی ہے اور ریکارڈ ہو کے انٹرنیٹ پہ جائیں گی، ایک بہت پڑھا لکھا طبقہ اس کو آگے سنے گا، لہٰذا میں نے آج کا ٹاپک ہی یہی چنا ہے کہ امام جعفر صادق کے علوم و فنون پہ میں زیادہ گفتگو کروں۔ تو امام جعفر صادق نے اپنے والد کے سے پڑھنا شروع کیا، علم ظاہری والد سے پڑھا، اور علم لدنی تو بارگاہ رسالت سے اور بارگاہ رب العزت سے اماموں کو ویسی عطا ہوتا تھا۔ اب علم ظاہری میں آپ نے جو ظاہری علوم اس وقت فزکس تھا، کیمسٹری تھا، جس کو کیمیا کہتے ہیں، علم فلکیات ہے، یہ سب اپنے والد سے آپ نے حاصل کیے، علم فقہ اپنے والد سے حاصل کیا۔ لیکن یہ بڑی عجیب بات ہے کہ امام جعفر صادق وقت کے بہت بڑے امام تھے، کتنے ان کے شاگرد تھے اور ان کے علم کا عالم کیا تھا، اس پر میں گفتگو آگے کروں گا۔ لیکن ایک فرقہ ایسا ہمارے یہاں ہے جس نے بڑے بڑے اماموں پہ تنقیدیں کی ہے۔ حال یہ ہے کہ جب وہ رسول اللہ کی عظمت ماننے کے لیے تیار نہیں تو اماموں کی عظمت کہاں مانیں گے۔ چنانچہ وہابیوں کے ایک بہت بڑے پیشوا اور امام گزرے جن کو وہابی جماعت خصوصاً غیر مقلدین نام نہاد اہل حدیث بہت بڑا وقت کا امام، بہت بڑا علامہ مولانا سمجھتے، جن کا نام ہے علامہ ابن تیمیہ۔ ابن تیمیہ جس کی پیدائش 661 ہجری میں ہوئی ہے شام کے اندر، جس کو اب سیریا کہا جاتا ہے۔ اس کے عقائد بڑے گندے تھے، اپنے گندے عقیدوں کی بنیاد پر ابن تیمیہ بہت بڑا عالم و محدث ہونے کے باوجود 3 بار جیل کی ہوا کھا چکا، اور تیسری بار ایسی جیل میں ڈالا گیا کہ اس کے ہاتھ جنازہ ہی نکلا، اس کی لاش ہی نکلی۔ 727 ہجری میں ابن تیمیہ کی جیل میں موت ہوئی۔ بڑے بڑے اماموں پہ تنقید کی، حضرت علی پر تنقید کی، فاروق اعظم پہ تنقید کی، صحابہ پہ تنقید کی۔ اس نے کتاب لکھی، اس کا نام ہے منہاج السنہ، کئی جلدوں میں ہے یہ کتاب۔ اب چونکہ اس پہ بھی موضوع ہمارے امام جعفر ہے، میں اسی پہ گفتگو کر رہا ہوں، ورنہ اس کتاب میں بہت اول فول باتیں بکی ہے۔ اس نے اس کتاب کے اندر اس نے جلد نمبر 7 ہے اور صفحہ 533 ہے، امام جعفر صادق پر تنقید کی اس نے۔ اور ابن تیمیہ تنقید کرتے ہوئے کہتا ہے کہ امام جعفر فقہ کے قواعد سے واقف نہیں تھے، یعنی علم فقہ جو ہوتا ہے نا، اس کے قاعدے اور اس کے قانون سے واقف نہیں تھے۔ بعض لوگوں نے ان سے حدیث روایت کی لیکن بہت تھوڑی۔ کہتے ہیں کہ مطلب کہنے کا مطلب اس کا یہ ہے کہ امام جعفر کہتے ہیں کہ علم حدیث میں بھی ناکارہ تھے، لہذا لوگ ان سے روایت نہیں کرتے تھے، اور کچھ لوگوں نے روایت بھی کی تو 2-4 حدیثیں کچھ ہی روایتیں حدیث کی، اور ان کی حدیثوں پر شبہ تھا، یعنی وہ جو امام جعفر حدیث بیان کرتے تھے لوگ اس پہ شبہ کرتے تھے کہ سچ صحیح حدیث ہے کہ جھوٹ بول رہے ہیں، یعنی معاذ اللہ امام جعفر پہ جھوٹ کی بھی تہمت لگائی اس نے۔ اور پھر آگے کہتا ہے کہ امام بخاری نے ان سے حدیثیں نہیں لی، یہی وجہ ہے ابن تیمیہ کہتا ہے کہ امام بخاری نے ایک حدیث بھی امام جعفر سے نہیں لی۔ امام بخاری بہت بڑے محدث ہے، ان کی محدثانہ صلاحیت پر ہمیں کوئی شبہ نہیں ہے، نہ ہم اس کا انکار کرتے، لیکن یہ دلیل ہے ابن تیمیہ کی، اور دلیل کیا ہے کہ امام بخاری جیسے محدث نے امام جعفر سے ایک حدیث بھی نہیں لی، تو ان کا حدیث نہ لینا اس بات کی دلیل ہے کہ امام جعفر صادق جو تھے وہ حدیث میں کمزور تھے، ضعیف راوی تھے، ان کی حدیثوں میں شبہ ہوتا تھا۔
اور آگے کہتا ہے کہ امام بخاری کو یہ خبر ملی یحییٰ بن سعید قطان سے کہ یحییٰ بن سعید قطان نے فرمایا کہ جعفر صادق جو ہے ان پر کذب کا طعن ہے. یہ محدث ہے یحییٰ بن سعید قطان، ان سے یہ امام بخاری کو خبر ملی. اس بنیاد پر امام بخاری نے امام جعفر سے حدیث لے لی. خبر یہ ملی کہ حضرت یحییٰ بن سعید قطان کہا کرتے تھے کہ امام جعفر پہ کذب کا طعن ہے، یعنی امام جعفر جھوٹی حدیثیں بیان کرتے ہیں. اور پھر ابن تیمیہ آگے کہتا ہے کہ اسی وجہ سے جو جھوٹ کی تہمت امام جعفر پر ہے وہ اور کسی پر نہیں. یعنی جتنے بڑے حدیث کے معاملے میں امام جعفر جھوٹے تھے، اتنا بڑا جھوٹا کوئی ہوا ہی نہیں ہے. معاذ اللہ، استغفر اللہ. اب بتائیے خاندان نبوت کے اتنے عظیم فرد اور رسول اللہ کے اتنے عظیم شہزادے، اور ابن تیمیہ اپنے آپ کو اتنے بڑے علامہ سمجھ رہے ہیں کہ ان کے کئی سو سال کے بعد آ رہے ہیں، تقریباً 500 سال کے بعد پیدا ہو رہے ہیں، اور 500 سال کے بعد وہ اپنے سے 500 سال پہلے کی شخصیت کو جھوٹا بھی قرار دے رہے ہیں، حدیث میں ناکارہ بھی قرار دے دیا، فقہ کے اصول نہیں جانتے تھے، فقہ کے قواعد نہیں معلوم تھے، ساری دنیا بھر کی انہوں نے تنقید کر دی. اور دلیل کے نام پر کوئی دلیل نہیں، سوائے اس کے کہ امام بخاری نے حدیث نہیں لکھی. اب آئیے ابن تیمیہ کے اعتراضوں کا جواب دیتا ہوں، چونکہ غیر مقلدین نام نہاد اہل حدیث بہت بڑا علامہ سمجھتے ہیں. سب سے پہلی بات کہ اگر معاذ اللہ یہ مان لیا جائے کہ امام جعفر فقہ کے قواعد نہیں جانتے تھے، فقہ کے اصول نہیں معلوم تھے، علم فقہ میں کمزور تھے، تو ابن تیمیہ کو معلوم ہونا چاہیے کہ امام جعفر صادق وقت کے وہ امام تھے جن کے تقریباً 4000 شاگرد ہیں اس زمانے میں. کتنے شاگرد تھے آپ کے؟ 4000. تو وہ شاگرد ایسے نہیں تھے جیسے آج کے شاگرد اور آج کے استاد ہوتے. وہ 4000 شاگرد وہ تھے جو خود اپنے زمانے کے وقت کے امام ہوا کرتے تھے. وقت کے بڑے بڑے محدث تھے، بڑے بڑے محدثوں نے امام جعفر سے پڑھا. تو اگر امام جعفر فقہ کے اصول سے واقف نہ تھے، فقہ میں کمزور تھے، تو 4000 ان کے شاگرد نہیں ہو سکتے تھے. بتائیے کسی جاہل کے شاگرد ہوتے ہیں لوگ کہ پڑھے لکھے آدمی کے شاگرد بنتے ہیں؟ بولیے، پڑھے لکھے کے نا. 4000 شاگرد تھے، ان کے نام بہت ساروں کے کتابوں میں لکھے گئے. اب 4000 نام تو میں سنا نہیں سکتا آپ کو، اور اس وقت میرے پاس اتنے نام بھی نہیں، لیکن میں 10 بہت بڑے اماموں کے نام سنا رہا ہوں جن میں سے شاید آپ کچھ کے نام جانتے ہو کہ کچھ کے نہیں جانتے، لیکن پڑھا لکھا اہل علم طبقہ ان ناموں سے واقف ہے. یہ ان کے لیے ہے کہ 10 میں اماموں کے نام سنا رہا ہوں جو امام جعفر صادق کے شاگردوں میں، جس میں ایک اسحاق ابن عمار ہے، یہ بھی بہت بڑے وقت کے محدث ہے. ثابت بن دینار ہے. حضرت سفیان ثوری ہے، یہ اپنے زمانے کے کوفہ کے بہت بڑے محدث تھے. سفیان ثوری یہ امام جعفر صادق کے شاگرد ہے. حضرت سفیان بن عیینہ ہے، یہ امام بخاری کے شیخ میں ہے، امام بخاری کے استاد کے استادوں میں. تو سفیان بن عیینہ بھی ہے جو ہے، یہ بھی امام جعفر صادق کے شاگردوں میں. حضرت فضیل بن عیاض یہ بھی امام جعفر صادق کے بھی شاگردوں میں، بہت بڑے فقیہ بھی ہے، بہت بڑے محدث بھی ہے، بہت بڑے عالم بھی ہے. اسی طرح حاتم بن اسماعیل اور جابر بن حیان. جابر بن حیان کا تو عالم یہ ہے کہ اسے فادر آف کیمسٹری کہا گیا ہے، علم کیمیا کا فادر آف کیمسٹری کہا گیا. اس کو انگریزوں نے، اور یہ کون ہے فادر آف کیمسٹری جو کہلاتے ہیں؟ امام جعفر صادق کے شاگرد ہے جابر بن حیان. شعبہ ابن حجاج. اور آخری 2 نام سن لیجئے، یہ 8 ہو گئے، اب 2 سن لیجئے. امام جعفر کے شاگردوں میں امام مالک اور امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی. اب بتائیے امام مالک جیسا وقت کا فقیہ جس کا شاگرد ہو، امام اعظم ابو حنیفہ جس کا شاگرد ہو، وہ کتنا بڑا علم فقہ کا جاننے والا اور ماہر ہوگا. مگر ابن تیمیہ کی کم علمی دیکھیے، کہتا ہے کہ امام جعفر کو علم فقہ ہی نہیں آتا تھا، ان کو علم فقہ کے اصول تک نہیں معلوم تھے. اور امام ابو حنیفہ نے کتنے سال پڑھا معلوم ہے آپ کو؟ بہت زیادہ نہیں پڑھا، صرف 2 سال. کتنے سال پڑھا؟ 2 سال پڑھا امام ابو حنیفہ نے امام جعفر صادق کی خدمت میں رہ کر. جب آئے تھے کوفہ سے تو نعمان کہلاتے تھے. نام کیا تھا ابو حنیفہ کا؟ نعمان ابن ثابت. آئے تو نعمان کہلاتے تھے. کوفہ سے آئے مدینے میں، امام جعفر سے پڑھا، اور پڑھ کر جب مدینے سے کوفہ لوٹے تو اب نعمان نہیں تھے بلکہ وقت کے امام اعظم تھے. پڑھنے والا امام اعظم ہو تو پڑھانے والا کیا ہوگا پھر آپ تصور کر سکتے ہیں. اب کسی نے اس وقت پوچھا کہ جب امام ابو حنیفہ کی عمر 60 65 70 سال کے قریب ہو چکی تھی، بال داڑھی کے سفید ہو چکے ہیں، سر کے بال سفید ہو چکے ہیں، ایک شخص نے آپ سے سوال کیا کہ ابو حنیفہ آپ کی عمر اس وقت کتنی ہے؟ امام ابو حنیفہ نے فرمایا جانتے ہو میری عمر کتنی ہے؟ میری عمر صرف 2 سال ہے. کتنی ہے؟ 2 سال. تو وہ پوچھنے والے نے
بڑے تعجب سے کہا کہ امام آپ وقت کے امام ہو کے مذاق کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، آپ کو زیب نہیں دیتا کہ اس طرح مذاق کرے اور جھوٹ بولے؟ آپ کی عمر 2 سال ہے، داڑھی کے بال پک چکے ہیں، بھاؤں کے بال پک چکے ہیں، سر کے بال سفید ہو چکے ہیں، اور آپ کہتے ہیں میری عمر 2 سال ہے۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ جذبے میں آئے، آپ پر ایک روحانی کیفیت طاری ہوئی، آنکھوں میں نمی اور آنسو آ گئے، فرمایا شخص میں جھوٹ نہیں کہتا، میری عمر واقعی 2 سال ہے، جو 2 سال میں نے امام جعفر صادق کی صحبت میں گزارے میری زندگی کا اصل وہی حاصل ہے، باقی عمر تو میں نے ایسے ہی گزار دی ہے۔ اب 2 سال پڑھنے کا نتیجہ یہ ہے کہ امام اعظم بنے ہیں، تو اگر اور زندگی بھر پڑھتے تو کیا عالم ہوتا۔ تو امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں اگر یہ 2 سال مجھے امام جعفر صادق کی صحبت نہ ملتی تو میں ہلاک ہو جاتا۔ ہلاک ہو جاتا سے کیا مراد؟ مر جاتا یہ نہیں، بلکہ میں گمراہوں میں ہو جاتا۔ یہاں تک کہ جب آپ امام جعفر صادق سے خطاب کرتے یا گفتگو کرتے تو کس طرح گفتگو کرتے؟ آپ کہتے جعلت فدا کا یا شیخ، یہ جملے ہوتے امام ابو حنیفہ جب بات شروع کرتے امام جعفر صادق سے تو کہتے میں آپ پر قربان ہو جاؤں اے میرے بزرگوار۔ یہ لب و لہجہ ہوتا تھا امام ابو حنیفہ کا۔ اور امام حسن بن زیاد رحمت اللہ تعالی علیہ جو امام ابو حنیفہ کے شاگردوں میں ہیں، ان سے مروی ہے، جس کو ابن تیمیہ کے ایک بہت بڑے شاگرد ہیں، بہت بڑے وقت کے محدث ہیں، جن کا نام ہے علامہ ذہبی، اور انہوں نے اسماء و رجال جرح و تعدیل پر ایک کتاب لکھی جس کا نام ہے سیار و اعلام النبالہ، جلد نمبر 6 صفحہ 257 پر کہتے ہیں کہ حضرت حسن بن زیاد رحمت اللہ علیہ نے امام اعظم ابو حنیفہ سے پوچھا اور سوال کیا کہ آپ کے نزدیک سب سے بڑا عظیم فقیہ کون ہے؟ فقیہ سمجھتا ہے نا، جو فتویٰ دیتا تھا، جو مسائل کے گتھیوں کو سلجھائے، اسے فقیہ کہتے تھے، اور یہ محدث سے بہت اونچا درجہ ہوتا ہے۔ حسن بن زیاد آپ کے شاگرد پوچھتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ بتائیے آپ کے نزدیک سب سے بڑا اور سب سے عظیم فقیہ کیا کون ہے؟ تو حضرت ابو حنیفہ نے فرمایا میں نے جعفر ابن باقر سے بڑا روئے زمین پر کوئی فقیہ نہیں دیکھا، ان سے بڑا کوئی امام کوئی فقیہ میں نے دیکھا ہی نہیں۔ یہ امام ابو حنیفہ کی رائے ہے۔ اب بتائیے ابو حنیفہ کی رائے کو مانیں گے کہ ابن تیمیہ کی جہالت کو مانیں گے؟ حضرت سید امام مالک بھی شاگرد ہے۔ امام مالک فرماتے ہیں اس بات کو حضرت حافظ ابن حجر عسقلانی انہوں نے اپنی کتاب تہذیب التہذیب جلد نمبر 2 صفحہ 88 پر لکھا۔ امام مالک فرماتے کہ میں جب بھی امام جعفر صادق کی صحبت میں گیا میں نے ہمیشہ دیکھا یا تو آپ نماز میں مشغول ہیں یا قرآن شریف کی تلاوت کر رہے ہیں، اور فرماتے میں جب بھی گیا تو میں نے دیکھا کہ امام جعفر صادق روزے سے ہوا کرتے تھے۔ میں نے جب بھی ان سے حال دریافت کیا تو معلوم ہوا کہ وہ روزے سے ہیں، قرآن کی تلاوت میں مشغول ہے یا نماز میں مشغول ہے۔ اور فرماتے میں نے امام جعفر صادق کو کبھی بھی بغیر وضو کے اللہ کے رسول کی حدیث بیان کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ جب بھی رسول اللہ کی حدیث بیان کرتے تو وضو سے ہوتے تو ہی بیان کرتے، اور اگر آپ کا اس وقت وضو نہیں ہے تو آپ رسول اللہ کی حدیث کو بیان نہیں کرتے تھے۔ اور پھر امام مالک آگے فرماتے امام ابن حجر عسقلانی امام مالک کا جملہ نقل کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ امام مالک فرماتے ہیں کہ میں نے علم اور فضل میں جعفر صادق سے بڑا کوئی آج تک شخص نہیں دیکھا۔ علم میں اگر میں نے دیکھا ہے تو جعفر صادق کو دیکھا ہے۔ اب رہ گئے ابن تیمیہ کا یہ اعتراض کہ چونکہ امام بخاری نے حدیث نہیں لی اس لیے پتہ چلا کہ علم حدیث میں کمزور تھے، یہ دلیل ہے۔ تو ابن تیمیہ تو اب خیر مر چکے ہیں، ان کے ماننے والوں کی نالج کے لیے میں بتا دوں کہ یہ کوئی اصول نہیں ہے کہ جس سے امام بخاری حدیث نہ لے تو وہ علم حدیث میں کمزور ہو جائے۔ اگر یہی آپ کے نزدیک اصول ہے کہ اگر کسی سے حدیث نہ لی جائے تو وہ حدیث میں ناکارہ ہے، حدیث میں کمزور ہے، یا اس کی مرویات میں اس کی روایات میں شبہ ہے، تو پھر آئیے میں چند باتیں عرض کر رہا ہوں کہ امام بخاری شافعی مذہب کے ماننے والے تھے۔ کس مذہب کے پیروکار تھے؟ شافعی کے۔ امام شافعی کے مقلد ہیں، اور امام شافعی کے مقلد ہونے کے باوجود اپنی صحیح بخاری میں امام بخاری نے امام شافعی سے ایک حدیث بھی نہیں لکھی، ایک حدیث بھی نہیں لکھی۔ اب امام بخاری نے امام شافعی کی تقلید تو کی لیکن ان سے ایک بھی حدیث بخاری میں روایت نہیں کی، تو اس کا کیا مطلب؟ تو کہا جائے گا کہ امام شافعی بھی حدیث میں کمزور تھے، معاذ اللہ۔ دوسری چیز، امام بخاری کے استاد امام دارمی، بہت بڑے وقت کے امام ہیں، سنن دارمی ان کی بہت بڑی مشہور حدیث کی کتاب ہے۔ امام دارمی سے امام بخاری نے پڑھا، حدیثیں سنی، مگر اپنی صحیح بخاری میں امام دارمی سے ایک حدیث بھی نقل نہیں کی۔ تو اب یہاں بھی آپ کیا الزام دیں گے کہ امام دارمی بھی حدیث میں کمزور تھے اور محدث نہیں تھے؟
پھر آئیے امام مسلم نے امام بخاری سے پڑھا. امام مسلم شاگرد ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے، لیکن جب امام مسلم نے اپنی صحیح مسلم لکھی تو صحیح مسلم نے ایک حدیث بھی امام بخاری سے نہیں لکھی. اب بتائیے امام مسلم شاگرد ہونے کے باوجود امام بخاری سے ایک حدیث بھی روایت نہیں لے رہے ہیں، تو اس کا مطلب کیا؟ اب یہاں کہا جائے گا کہ امام بخاری بھی حدیث میں کمزور تھے، امام بخاری بھی حدیث میں ناکارہ تھے. پھر امام ابو داؤد نے امام بخاری سے ایک حدیث نہیں لی، حالانکہ امام ابو داؤد بھی امام بخاری کے شاگردوں میں. اور اگر حدیثوں کی تعداد کی بنیاد پر بات کریں، ابن تیمیہ نے کہا کہ امام جعفر سے لوگوں نے حدیث بھی لی تو بہت تھوڑی لی، یعنی تھوڑی لی، اس سے پتہ چلا کہ زیادہ نہیں لی تو مطلب وہ حدیثوں میں کمزور تھے، علم حدیث پہ مہارت نہیں تھی امام جعفر کی. تو تھوڑی لینا اگر کسی کے علم حدیث میں کمزوری کی دلیل ہے تو ابن تیمیہ کو معلوم ہونا چاہیے کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی اور خود حضرت علی، چاروں کی حدیثیں ملا کر ایک طرف رکھ دی اور ابو ہریرہ کی حدیثوں کی تعداد ایک طرف دیکھیے تو کس کی تعداد زیادہ ہے؟ ابو ہریرہ کی. تو کیا ابو ہریرہ کی زیادہ تعداد کی بنیاد پر اب یہاں بھی آپ الزام دیں گے کہ حضرت علی کو بھی علم حدیث پر مہارت نہیں تھی، ابو بکر بھی علم حدیث میں ناکارہ اور کمزور تھے، ان کی حدیثوں میں بھی شبہ تھا، شک تھا، حضرت عمر کی بھی حدیثوں میں شبہ تھا؟ تو یہ ایک دم جاہلانہ اعتراض ہے. اب رہ گئے کہ امام جعفر پہ کذب کی تہمت لگانا. ابن تیمیہ کا کہ ابن تیمیہ نے کہا کہ امام جعفر صادق پر کذب کا طعن ہے، یعنی لوگوں نے ان کو جھوٹا قرار دیا. یہ خود ابن تیمیہ کا بہت بڑا جھوٹ ہے. ابن تیمیہ الزام لگا رہا ہے کہ امام جعفر پہ جھوٹ کی تہمت لگائی گئی. یہ تہمت کسی نے نہیں لگائی، اس کے لیے ایک بھی دلیل ابن تیمیہ نے اپنی کتاب منہاج السنہ میں نقل نہیں کی، بس ہوائی باتیں کی. پتا چلا کہ جب وہابیوں کے بڑے بڑے ملا ایسی ہوائی باتیں کرتے تو آج وہابی اگر ہوائی باتیں کرے تو کیا تعجب کی بات ہے. ایک دلیل بھی نہیں دی اس نے، گویا کہ اس نے خود یہ جھوٹ گڑا کہ امام جعفر پہ جھوٹ کا طعن ہے. حالانکہ آپ اسماء و رجال کی کتابیں دیکھیں گے، بڑے بڑے اماموں کی امام جعفر صادق کے بارے میں رائے کیا ہے. میں چند رائے پیش کر رہا ہوں ورنہ ایک لمبا سلسلہ ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ امام جعفر صادق کے بارے میں فرماتے ہیں کہ جعفر صادق ثقہ ہے، یعنی سچے راوی ہے، ان سے جھوٹ ثابت نہیں. یحییٰ ابن معین یہ امام بخاری کے استاد ہے، امام بخاری نے ان سے بڑی حدیثیں لی کثرت سے. یحییٰ ابن معین کہتے ہیں کہ جعفر صادق ثقہ اور باقون ہے، یعنی ان کی حدیثیں محفوظ ہے اور یہ سچے راویوں میں. حضرت امام ابن ابو حاتم، بلکہ امام ابو حاتم تو ایک ایسا پیارا جملہ کہتے لوگوں امام جعفر صادق کے بارے میں کچھ پوچھا ہی مت کرا کرو. کیا مطلب؟ یعنی امام جعفر سے جو حدیث آ جائے تب اس کی تحقیق کی ضرورت ہی نہیں، امام جعفر صادق کا نام ہی آنا اس حدیث کے صحیح ہونے کی دلیل ہے. یہ حضرت امام ابو حاتم جو بہت بڑے محدث ہے، یہ بھی امام بخاری کے شیخ میں ہیں، یہ ان کی رائے ہے. حضرت امام ابن عدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام جعفر کا شمار ثقہ راویوں میں ہوتا ہے. اللہ کے رسول کی حدیث ہے جس کے راوی حضرت جبیر ابن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے جلیل و قدر صحابی ہے. الصواعق المحرقہ میں امام ابن حجر المکی الحتمی الشافعی رحمۃ اللہ علیہ صفحہ 232 پر یہ حدیث لکھتے ہیں. امام شافعی نے بھی اس کو لکھا، امام احمد نے بھی اس حدیث کو اپنی مسند میں لایا، امام بہقی نے بھی اس کو نقل کیا. حدیث کے الفاظ یہ ہے کہ عن جبیر ابن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت جبیر بن مطعم کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا کہ آقا نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس لا تتقدموا قریشا فتحلقوا. آقا نے کہا اے لوگو قریش سے آگے نہ بڑھو. قریش حضور کے خاندان کو کہا جاتا ہے. حضور کا خاندان کا کیا نام ہے؟ قبیلہ قریش. حضور نے کہا میرے خاندان والوں سے آگے نہ بڑھو ورنہ کیا ہوں گا؟ ہلاک ہو جاؤں گے، برباد ہو جاؤں گے. میرے اہل بیت سے، میرے خاندان والوں سے آگے مت بڑھو. ولا تعلموها وتعلموا منها فإنهم أعلم منكم. آقا نے فرمایا سنو، اہل بیت سے علم حاصل کرو، انہیں سکھاؤ نہیں، ان کو پڑھاؤ نہیں، اس لیے کہ علم میں وہ تم سے بہت زیادہ جانتے ہیں. اہل بیت سے سیکھو، اہل بیت کو سکھاؤ. سیکھنے کا حکم دیا، سکھانے کا حکم نہیں دیا. اب بتائیے، اللہ کے رسول کی سری حدیث ہے کہ اہل بیت تم سے زیادہ جانتے ہیں، ان کو تم سے زیادہ حدیثوں کی معرفت ہے، تم سے زیادہ علم رکھتے ہیں. تو تم اپنا علم ان پر مت ظاہر کرو بلکہ ان کے علم سے استفادہ کرو، ان کے علم سے فائدہ اٹھاؤ. چنانچہ یہی وجہ ہے کہ محدثین کا اس پر اتفاق ہے. میں ایک بڑی پیاری حدیث پیش کر رہا ہوں اس کے ثبوت میں کہ محدثین کا اس پر اتفاق ہے
کہ جس حدیث کی سند میں اہل بیت آ جائے. حدیث کے دو حصے ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے سند اور ایک ہوتا ہے متن. سند کیا ہوتی ہے؟ سند اسے کہتے ہیں جیسے حدیث یوں لکھی جاتی ہے، حدثنا عن فلاں عن فلاں عن فلاں عن فلاں قال رسول اللہ. محدث کہتا ہے میں نے حدیث سنی فلاں شخص سے، فلاں صاحب نے ان سے سنا، انہوں نے ان سے سنا، انہوں نے صحابی سے سنا، صحابی نے رسول اللہ سے سنا. تو یہ جتنے نام آتے ہیں انہوں نے ان سے سنا، اسے کہتے ہیں سند. اب پھر آگے آتا ہے اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا. اب جو حضور کا ارشاد آ رہا ہے وہ ہے متن، متن حدیث. تو یہ دو حصے ہوتے ہیں حدیث کا، ایک ہوتی ہے سند، ایک ہوتی ہے متن حدیث. تو علماء کا اتفاق ہے کہ جس سند میں اہل بیت کے راوی ہو، یعنی سننے والا بھی نبی کے خاندان والا، جس سے سنا وہ بھی حضور کے خاندان والا، اس نے جس سے سنا وہ بھی حضور کے خاندان والا، اور یہ پوری کڑی رسول اللہ تک ملے، تو فرماتے اس سے زیادہ عمدہ کوئی سند ہو ہی نہیں سکتی. اس سے بہتر کوئی حدیث کی سند ہو ہی نہیں سکتی، اس حدیث پر شبہ کیا ہی نہیں جا سکتا. چنانچہ اس سند کی فضیلت کیا ہے، میں ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. حضرت امام علی رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ امام جعفر صادق کے پوتے ہیں. امام جعفر صادق کے کون ہیں؟ پوتے ہیں. امام جعفر کے بیٹے ہیں حضرت موسیٰ کاظم. اب موسیٰ کاظم کے بیٹے ہیں حضرت علی رضا. یہ بہت حسین و جمیل تھے، بڑے خوبصورت تھے. آپ نیشاپور آتے ہیں، بڑے بڑے اس وقت محدث نیشاپور میں مقیم تھے، بڑے بڑے عالم محدث نیشاپور میں قیام ان کا اس وقت ہوا کرتا تھا. جب آپ نیشاپور میں داخل ہوئے تو لوگوں کو اور محدثین علماء کو پتا چلا کہ حضرت امام علی رضا آئے ہوئے ہیں. تو بڑے بڑے وقت کے محدثین کا ہجوم آپ کے ارد گرد لگ گیا. اور اس وقت بہت بڑے بڑے امام تھے، جن میں سے میں چند کے نام لکھ رہا ہوں. یحییٰ بن یحییٰ، یہ سب امام بخاری کے مشائخ اور شیخ میں ہیں. احمد بن حرب، محمد بن رافع، اسحاق بن روحیہ، ابو زرع رازی، ابن اسلم توسی، یہ وقت کے بڑے بڑے محدث تھے. یہ آگے بڑھے اور انہوں نے امام علی رضا کے اونٹ کی لگام کو تھام لیا، اور پھر علماء نے چاروں طرف سے گھیر لیا. ایک ہجوم ہو گیا، ہزاروں لوگوں کا ہجوم ہو گیا، اور سارے علماء اور محدثین آپ سے گزارش کرنے لگے کہ خدا کے واسطے پردہ ہٹا کے اپنے چہرے زیبا کی زیارت کروا دیجیے. بہت اصرار کیا، آپ پردے کے اندر سے فرماتے رہے کہ تمہیں جو کچھ مجھ سے گفتگو کرنا ہے کر لو، میرا چہرہ نہ دیکھو. انہوں نے جب اصرار کیا، جیسی آپ نے پردہ ہٹایا، حسن کی روشنی تابانی کا یہ عالم تھا، تابناکی کا، کہ جیسی چہرے پر لوگوں کی نظر پڑی لوگوں نے اپنے کپڑے پھاڑنے شروع کر دیے. قسم خدا کی ایسا حسین چہرہ ہم نے نہیں دیکھا، ہم شبیہ رسول اللہ تھے. پھر علماء نے اصرار کیا کہ آپ وہ حدیث بیان کریں جس کے سارے راوی آپ کے جد قریب ہوں، یعنی جس کے سارے راوی کون ہو؟ آپ ہی کے خاندان کے لوگ ہوں. اس میں کوئی راوی ایسا نہ آیا ہو جو غیر اہل بیت سے ہو. جب اصرار ہوا تو حضرت امام علی رضا نے حدیث بیان شروع کی. اب میں سند پڑھ رہا ہوں جو حدیث ہے، پھر کہاں کا یہ کتابوں میں آئی، حوالے بعد میں دیے جائیں گے. امام علی رضا کہتے ہم نے حدیث سنی اپنے والد سے. کس سے؟ والد سے مراد یہاں موسیٰ کاظم سے. انہوں نے سنا جعفر ابن محمد اپنے والد سے. حضرت امام جعفر نے اپنے والد سے سنا یعنی امام باقر سے. امام باقر نے سنا علی بن حسین یعنی امام زین العابدین سے. اور حضرت امام زین العابدین نے اپنے والد سے سنا امام حسین سے. اور حضرت امام حسین نے سنا علی بن ابی طالب سے. اور حضرت علی کہتے ہیں کہ میں نے سنا اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے. اللہ کے نبی فرماتے میں نے سنا جبریل سے. اور جبریل کہتے ہیں میں نے سنا اللہ رب العزت سے. یہ ہے حدیث کی سند. آپ دیکھیے سند ہی سن کے آپ کی زبانوں سے سبحان اللہ نکلا. اور پھر اس سند کی میں خوبی بتاؤں گا تو وہابیت کتنا باطل فرقہ آپ کو احساس ہوگا اس کا. انہوں نے امام علی رضا نے سند بیان کی کہ میں نے اپنے والد موسیٰ کاظم سے سنا. حضرت موسیٰ کاظم نے اپنے والد امام جعفر صادق سے سنا. امام جعفر صادق نے اپنے والد امام باقر سے سنا. امام باقر نے اپنے والد امام زین العابدین سے سنا. امام زین العابدین نے اپنے والد امام حسین سے سنا. امام حسین نے اپنے والد حضرت علی سے سنا. حضرت علی نے رسول اللہ سے سنا. رسول اللہ کہتے میں نے جبریل سے سنا. جبریل کہتے میں نے اللہ پروردگار عالم سے سنا. بے شک اللہ نے ارشاد فرمایا لا الہ الا اللہ حسنی. اللہ فرماتا ہے کہ لا الہ جو کلمہ ہے یہ میرا قلعہ ہے. اللہ فرما رہے ہیں کہ لا الہ الا اللہ کیا ہے؟ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ میرا
قلعہ ہے. فمن قالها دخل حصنی، جس نے اس کلمے کو کہا اور اقرار کیا، دل و جان سے، زبان سے کہا، دل سے قبول کیا، وہ میرے قلعے میں داخل ہو گیا. اللہ فرماتا ہے لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے، جس نے اس کو پڑھا، جس نے کہا اور اقرار کیا، دل سے مان لیا، وہ میرے قلعے میں داخل ہوا. وَمَن دَخَلَ حِصْنِي أَمَنَ مِنْ عَذَابِي، اور جو میرے قلعے میں داخل ہو گیا اس نے میرے عذاب سے امان پا لی. اب یہ حدیث تو یہاں مکمل ہو گئی. محدثین فرماتے کہ جب آپ نے یہ حدیث بیان کی، لوگوں کی چیخیں نکل گئی، اور اس وقت جتنے لوگ قلم اور دواسط حدیث کو لکھ رہے تھے ان کی تعداد شمار کی گئی تو تقریباً 20,000 محدثین تھے جو اس حدیث کی روایت کو نقل کر رہے تھے. 20,000 لوگوں نے اس وقت اس حدیث کو حضرت امام علی رضا سے سن کر نقل کیا، اور وہ خود اس حدیث کے راویوں میں شمار ہوئے گویا. اب اس کو لکھا کس نے، پہلے حوالے سن لیں، پھر اس کے بعد میں ایک بڑی پیاری بات عرض کروں گا. اس حدیث کو امام دہلوی نے مستدرک الفردوس میں لایا. امام ابن عساکر نے تاریخ دمشق الکبیر جلد 5 صفحہ 463 پہ لکھا. امام مناوی نے فیض القدیر جلد 4 صفحہ 489 پہ لکھا. امام اجلونی نے کشف الخفا جلد 1 صفحہ 22 پہ لکھا. امام حاکم نے تاریخ نیشاپور میں لکھا. اور اسی حدیث کو امام ابن ماجہ نے، اب یہ سیاہ ستہ کے اندر ہے امام ابن ماجہ کی سنن، انہوں نے کچھ الفاظوں کے تھوڑے سے ہیر پھیر کے ساتھ اپنی سنن میں جلد نمبر 1 صفحہ 25 حدیث نمبر 65 پہ لکھا. خطیب بغدادی نے تاریخ بغداد جلد 5 صفحہ 418 پر لکھا. اور بھی محدثین نے اس کو لکھا. اب یہ جو سند ہے، امام علی رضا کہتے ہیں میں نے اپنے والد موسیٰ کاظم سے سنا، موسیٰ کاظم کہتے ہیں میں نے اپنے والد امام جعفر سے سنا، امام جعفر کہتے ہیں میں نے اپنے والد امام باقر سے سنا، امام باقر کہتے ہیں میں نے اپنے والد امام زین العابدین سے سنا، امام زین العابدین کہتے ہیں میں نے اپنے والد امام حسین سے سنا، امام حسین کہتے ہیں میں نے اپنے والد علی سے سنا، مولا کائنات کہتے ہیں میں نے رسول اللہ سے سنا، رسول اللہ کہتے ہیں میں نے جبریل سے، جبریل کہتے ہیں میں نے خدا سے. اب یہ جو سند ہے اس کی خاصیت کیا ہے؟ امام ابن ماجہ، امام احمد، خطیب بغدادی، بلکہ کثیر علماء کی تعداد، امام قشیری، بڑے بڑے امام فرماتے ہیں لا قریہ حاضل اسناد علی مجنون لا برا، کہتے ہیں یہ وہ اعلیٰ سند ہے کہ اگر کسی پاگل کے کان میں سنا دی جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو شفا عطا فرما دے. صرف یہ سند اگر اس کے کان میں پڑھ دی جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو پاگل پن سے نجات عطا فرما دے. پتہ چلا کہ یہ ناموں کی برکت یہ ہے کہ کس کے کانوں میں پہنچ جائے اور وہ محبت سے سن لے، جنون دور ہو جائے، اور جو ان ناموں سے نفرت کرے اچھا ہو تو پاگل ہو جائے. ہر چیز کا ایکشن کا ریئیکشن ہوتا ہے نا. یہ وہ سند ہے. امام عبد الرحمن بن ابو حاتم رازی بہت بڑے جرح و تعدیل کے امام ہیں، امام بخاری کے شیخ میں، وہ فرماتے کہ میں ملک شام میں گیا، سفر میں تھا ملک شام میں، میں نے دیکھا کہ ایک شخص مرگی کے دورہ میں مبتلا ہے، اس کو مرگی کا دورہ پڑ گیا. لوگ چپل سنگا رہے ہیں، کوئی جوتا سنگا رہا ہے جیسے مرگی والے کے ساتھ کرتے ہیں، کوئی پانی کے چھینٹے دے رہا ہے. آپ نے فرمایا ہٹو، اس سے کچھ نہیں ہونے والا. حضرت امام عبد الرحمن ابن ابو حاتم گئے اور کان میں کچھ جملے کہے، اس کی مرگی ہمیشہ کے لیے دور ہو گئی. لوگوں نے کہا اے ابو حاتم آپ نے کیا کہا؟ قسم خدا کی میں نے وہی سند پڑھ دی جس کے بارے میں محدثین کہتے ہیں مجنون کو سنا دی جائے، پاگل کو سنا دی جائے تو اللہ اس کو نجات اور شفا عطا فرما دے. امام ابو القاسم قشیری رحمۃ اللہ علیہ، یہ بہت بڑے محدث اور امام ہیں. امام قشیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ محدثین جنہوں نے اس حدیث کو خود اپنے کانوں سے حضرت امام علی رضا سے سنا تھا، جب ان کا انتقال ہوا تو بعض محدثین نے یہ وصیت کی کہ اس سند کو آب زر سے لکھا جائے. آب زر سمجھتا ہے نا، سونے کے پانی سے، سونے کے پانی سے لکھو اور جب ہم مر جائیں تو کفن میں ہمارے ساتھ رکھ دینا. اس سے پتا چلا کہ سجرہ رکھنا یہ بزرگوں کی سنت ہے. اس لیے قبر میں سجرے میں کیا ہوتا ہے؟ بزرگوں کے نام ہی تو ہوتے ہیں نا. انہوں نے وصیت کی. امام ابو القاسم قشیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بعض محدثین نے جنہوں نے یہ حدیث امام علی رضا سے اپنے کانوں سے سنی تھی نیشاپور میں، وصیت کی کہ اس حدیث کو، اس سند کو آب زر سونے کے پانی سے لکھا جائے اور جب ہمارا انتقال ہو ہمارے کفن میں رکھ دیا جائے. امام ابو القاسم قشیری فرماتے وصیت کے مطابق ویسا ہی کیا گیا. تو بعض کو خواب میں دیکھا گیا کہ جنت کی سیر کر رہے ہیں. پوچھا گیا کہ اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟
تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اس سند کے طفیل اور اس کی برکتوں سے ہمیں اپنے امن کے قلعے میں داخل کر دیا اور ہمیں بخش دیا۔ اب بتائیے اس سند میں ایک راوی کون ہے؟ حضرت علی رضا کہہ رہے ہیں میں نے سنا اپنے والد موسیٰ کاظم سے، موسیٰ کاظم کہتے ہیں میں نے سنا امام جعفر صادق سے۔ امام جعفر بھی اس میں راوی ہے یا نہیں؟ امام جعفر اگر کمزور اور ضعیف ہوتے تو اس سند میں یہ فضیلت ہوتی نہیں ہوتی، اس سند کی تاثیر ہوتی، یہ اعلیٰ درجے کی سند کہلاتی۔ کیا 20,000 محدثین اس حدیث کو، اس کی سند کو نقل کرتے؟ کیا اس سند کو لکھ کر اپنے کفن میں قبر کے ساتھ رکھنے کی وصیت کرتے؟ تو کتنی بڑی جہالت ہے ابن تیمیہ کی۔ وہ کہتے ہیں کہ امام جعفر صادق علم حدیث میں کمزور ہے اور ان پر جھوٹ کی تہمت ہے معاذ اللہ۔ تو یہ تو ایک بہت بڑا الزام ہے، بلکہ امام جعفر کو اللہ تعالیٰ نے جو علم دیا، آپ خود فرماتے، اس کو علامہ دمیری نے حیات الحیوان میں لکھا، میرات الاسرار کے اندر حضرت عبدالرحمن چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا، اور اس کو اور بھی علماء میں جیسے امام عبدالرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ نے شواہد النبوت اپنی کتاب صفحہ 327 پر لکھا کہ امام جعفر فرماتے لوگوں اللہ نے ہمیں دو طرح کا علم دیا، ایک علم جو ہم تم پہ ظاہر کرتے ہیں، اور ایک علم وہ ہے کہ جو ہم تم پر ظاہر نہیں کرتے، وہ اہل بیت کا اسلحہ ہے، ہتھیار ہے، ہم وہ علم تم پہ ظاہر نہیں کرتے۔ اور اللہ نے ہمیں ایک کتاب دی جس کا نام جفر ہے۔ کیا نام ہے اس کتاب کا؟ جفر۔ پوچھا گیا ہے کہ امام جعفر صادق کی کتاب آپ اہل بیت کو کیسے ملی؟ کہا کہ اللہ نے رسول اللہ کو عطا فرمائی، رسول اللہ نے علی کو یہ کتاب لکھوائی۔ قسم خدا کی قیامت تک جو کچھ ہونے والا ہے، جو کچھ ہو چکا، ہر چیز کا ذکر اس کتاب میں موجود ہے، حتیٰ کہ قیامت تک جو چیزیں پیدا ہوں گی ان کے نام تک اس کتاب میں درج کر دیے گئے۔ یعنی اگر آج کمپیوٹر ایجاد ہو رہا ہے تو اس کتاب میں لفظ کمپیوٹر بھی موجود ہے، موبائل آج کی ایجاد ہے اس میں موجود ہے۔ تو یہ علوم و فنون تھے امام جعفر صادق کی۔ یہی وجہ ہے کہ جب بھی کسی نے آپ سے مناظرہ کیا ہے تو امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ دلائل کے انبار لگائے کہ انسانی عقل جہاں دم توڑتی ہے، امام جعفر صادق کے دلائل شروع ہوتے ہیں۔ اس تعلق سے میں دو بڑے بہترین واقعات آپ کی بارگاہ میں عرض کر رہا ہوں۔ ایک شخص امام جعفر کے پاس آتا ہے جو خدا کے ماننے کا قائل نہیں ہے، وہ خدا کو نہیں مانتا، دہریہ ہے، کمیونسٹ ہے۔ آنے کے بعد کہتا ہے کہ جعفر صادق آپ اللہ پہ یقین رکھتے ہیں؟ آپ نے کہا بے شک، ساری کائنات کا چلانے والا پروردگار ہے۔ پھر اس نے اپنے جیب سے ایک شیشی نکالی، کہا پھر آپ کا پروردگار جب ساری کائنات کو چلا رہا ہے، اتنا طاقتور ہے، اتنا قوی ہے، تو وہ ہر چیز پر قادر بھی ہوا؟ کہا بے شک وہ قادر ہے، قرآن میں وہ خود فرماتا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چاہے پر قادر ہے۔ اور تو شیشی نکالی اور کہا کہ جعفر صادق بتائیے کیا اللہ اس پر قادر ہے کہ یہ آسمانوں کو، ساتوں آسمانوں کو اس شیشی کے اندر ڈال دے؟ ایک چھوٹی سی شیشی اس نے دکھائی، کہا کہ کیا آپ کا اللہ قادر ہے کہ شیشی میں آسمانوں کو ڈال دے؟ تو یقیناً ہم مسلمان ہیں تو ہم یہی کہیں گے ہاں اللہ قادر ہے، کیونکہ ہمارا یقین ہے۔ تو امام جعفر نے بھی وہی جواب دیا، لیکن اب سوال میں جب پیچیدگی آئی تو ہمارا علم دم توڑ دیں گا۔ جہاں لوگوں کے علم ختم ہو جاتے، اماموں کے علم کی ابتدا ہوتی ہے۔ بلکہ ہمارا علم اماموں کے علم کے سامنے کیا ہے؟ اگر اماموں کا علم سمندر مانے تو ہمارا علم قطرے کے برابر بھی نہیں، یہ ہمارے علم کی حیثیت ہے۔ تو آپ نے کہا بے شک میرا رب قادر ہے کہ آسمانوں کو اس شیشی میں ڈال دے۔ کہا ہے جعفر صادق کیا اللہ اس پر بھی قادر ہے کہ آسمان شیشے میں ڈالے، مگر شیشی بڑی نہیں ہونی چاہیے اور آسمان چھوٹے نہیں ہونے چاہیے؟ اب بتائیے اس کا جواب دینا آسان ہے؟ آپ نے کہا بے شک اللہ اس پر بھی قادر ہے۔ کہا کہ جعفر میں اللہ پہ یقین نہیں رکھتا، مجھے وہ دلیل دیجئے جو میری سمجھ میں آئے۔ آپ قرآن سنائیں گے میں نہیں پر اس کو قبول کروں گا، اس لیے کہ جب میں اللہ کو نہیں مانتا تو قرآن کو کیوں مانوں؟ کیا اللہ اس پر بھی قادر ہے کہ آسمان شیشی میں ڈالے تو شیشی بڑی نہیں ہونا چاہیے اور آسمان چھوٹے نہیں ہونا چاہیے؟ اب بتائیے یہ تو فطرتاً اور اصول کے خلاف ہے کہ اگر چیز بڑی ہے اور اس کو آپ کسی چیز میں ڈال رہے ہیں تو چیز بڑی ہو اور جس میں ڈال رہے وہ چھوٹی ہو تو وہ چیز اس میں گھسیں گی ہی نہیں۔ مثال کے طور پر اگر کوئی یہ مان لیجئے گلاس ہے اور میں اس کو ایک چھوٹی سی تھیلی میں ڈال رہا ہوں، تھیلی چھوٹی ہو تو گلاس وہ تھیلی میں نہیں جائیں گا، تو مجھے تھیلی بڑی لانی پڑیں گی۔ اور اگر تھیلی بڑی نہیں کرنا ہے تو پھر کیا کرنا پڑے گا؟ گلاس کو توڑ کر باریک کرنا پڑے گا، چورا بر کرنا پڑے گا، چورا ڈال کر اس کو پاؤڈر بنا کے رب تھیلی میں ڈال دو۔ تو کہتا ہے کہ نہیں، یہ گلاس بھی گویا ٹوٹنا نہیں چاہیے، تھیلی بڑی بھی نہیں ہونا چاہیے، نہ شیشی بڑی ہو نہ آسمان چھوٹا ہو۔ کیا اللہ قادر ہے؟ امام جعفر نے مسکرایا، کہا بے شک میرا رب قادر ہے
اور تو اس کی دلیل پوچھتا ہے تو اے شخص یہ دلیل کا ثبوت تیری اپنی ذات پہ موجود ہے. تو اس نے کہا وہ کیسے؟ امام نے فرمایا دیکھ اللہ نے تجھے آنکھ عطا کی, آنکھ کا ایک گولا ہے تیری دائرے کے اندر, ایک حلقے میں گولا رکھا, گولے میں پھر ایک نور ہے باریک, جس نور سے تو دیکھتا ہے وہ باریک سے نقطے کے برابر نور, اس نور سے جب تو آسمان کو دیکھتا ہے تو پورے آسمان اس دائرے کے نور کے باریک نقطے میں سما جاتے ہیں. نہ تیرے آنکھ کی پتلی بڑی ہوتی ہے نہ آسمان چھوٹے ہوتے ہیں. تو جو پروردگار آسمان کو تیری آنکھ کی پتلی میں ڈال دے اور نہ پتلی بڑی ہو نہ آسمان چھوٹے ہو, یہ اللہ تعالیٰ قادر ہے کہ شیشی میں بھی آسمان کو اسی طرح ڈالے. بتائیے کتنی بہترین دلیل سے پریکٹیکلی طور پر سمجھا دیا. ہم دیکھتے ہیں اور ساتوں آسمان ہماری آنکھوں کے بینائی میں سما جاتے ہیں. تو امام جعفر نے بڑی بہترین انداز میں اس کو دلیل دیتے فرمایا کہ میرا رب جب قادر ہے کہ تیری آنکھ کی چھوٹی سی پتلی میں پورے آسمان سما جائے, نہ آسمان چھوٹے ہو نہ آنکھ کی پتلی بڑی ہو, قادر ہے کہ شیشی بڑی بھی نہ ہو آسمان چھوٹے بھی نہ ہو اور شیشی میں سما دیا جائے. ایک شخص آتا ہے جس کا نام تھا ابو شاکر. یہ امام جعفر صادق کے زمانے میں آپ کا بہت بڑا حریف تھا, دشمنی رکھتا تھا, امام جعفر کے علم سے بڑا جلتا تھا, آپ کی شہرت سے بڑی اس کو جو ہے چھڑ تھی. ایک مرتبہ ابو شاکر آیا اور یہ بتوں کا پجاری تھا, خدا کے وجود کا قائل نہیں تھا. آنے کے بعد کہتا بیٹا ابو شاکر اور کہا کہ جعفر صادق اگر آپ اجازت دے تو میں کچھ سوال کروں. تو امام جعفر کے کچھ شاگرد بھی بیٹھے ہوئے تھے, آپ نے فرمایا پوچھو. اس نے کہا کہ امام جعفر صادق آپ جانتے ہیں کہ 5 چیزیں ہیں جس کی وجہ سے ہم چیزوں کو سمجھتے اور جانتے ہیں. اس کو کہتے ہیں حواس خمسہ. خمسہ عربی میں 5 کو کہتے ہیں. 5 کون سی چیزیں جس کی وجہ سے ہم کسی چیز کو جانتے اور اس کا ادراک کرتے ہیں؟ پہلی چیز ہے دیکھ کر. کسی چیز کو ہم دیکھ کر جانتے ہیں کہ بھئی ہاں یہ چیز ہے, یہ پہلی چیز. دوسری چیز سن کر, دیکھا نہیں تو کم سے کم اس کو کانوں سے ہم سنتے, اس چیز کی آواز سنتے تو اس آواز سے ہم جان لیتے کہ یہ چیز کا وجود ہے. تیسری چیز کیا ہے؟ تیسری چیز ہے چھو کر. کسی چیز کو اگر ہم دیکھ نہیں پا رہے سن نہیں پا رہے ہیں تو چھو کر. نابینا لوگ چھو کر ہی چیزوں کا احساس کرتے ہیں. چوتھا چکھ کر. چکھ کر بھی ہم چیز کو پتا کرتے ہیں. کسی کی آنکھ بند اور آپ اس کو زبان پہ کوئی چیز چکھا دے تو چکھ کر بتا دیں گے کہ بھئی یہ مٹھائی ہے کہ نمک ہے کہ شکر ہے کیا ہے. چکھ کر ہم اس چیز کی وجود کو جانتے ہیں. اور 5ویں چیز ہے سونگھ کر. ہم ناک سے سونگھ کر جانتے ہیں. تو یہ کہلاتے ہیں حواس خمسہ. کہا کہ ہر چیز حواس خمسہ کے ذریعے جانی جاتی ہے, مگر آپ جعفر صادق اس خدا کی طرف بلاتے ہیں جس کو نہ ہم دیکھ سکتے ہیں, چھو بھی نہیں سکتے, سونگ بھی نہیں سکتے اور نہ اس کی آواز سنائی دیتی ہے ہم کو, اس کو چھو بھی نہیں سکتے. تو اس خدا پر میں ایمان کیوں کر لاؤں نہ جس کو میں چھو سکتا ہوں نہ دیکھ سکتا ہوں. ذرا سوال کی پیچیدگی سنیے اس کی. اس کو میں چھو بھی نہیں سکتا, دیکھ بھی نہیں سکتا, اس کی آواز کو سن بھی نہیں سکتا, اسے سونگ بھی نہیں سکتا, اسے چکھ بھی نہیں سکتا. تو جب میں ان 5 حواس سے اس کو جان ہی نہیں سکتا تو میں اس بے دیکھے بے وجود خدا پر ایمان کیوں لاؤں؟ تو میں اس خدا پر کیوں نہ ایمان لاؤں کہ جسے میں چھوتا بھی ہوں. میں اپنے پتھر سے ایک بت تراشتا ہوں, اگرچہ وہ پتھر بے عینی خدا نہیں ہے مگر کم از کم خدا اس میں حلول ہے. یہ تو مجھے احساس ہوتا ہے کہ میرا خدا ہے, میں اسے چھو سکتا ہوں, اسے سونگھ سکتا ہوں, اسے چکھ سکتا ہوں. اگرچہ وہ کہتا نہیں ہے لیکن اسے ہلاؤ ڈلاؤ تو کچھ آوازیں پیدا ہوتی ہے, وہ آواز سن تو سکتا ہوں. تو میں اس خدا کو کہ جس کو میں دیکھ رہا ہوں چھو رہا ہوں اسے چھوڑ کر ہے جعفر صادق آپ کے اس خدا پر کیوں کر ایمان لاؤں کہ جو نہ نظر آئے, نہ سونگا جائے, نہ دیکھا جائے, نہ چھوا جا سکے. یہ اس نے ایک پہلا اعتراض کیا. اور دوسرا اس نے اعتراض یہ کیا, کہا کہ دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے یہ خود بخود ہو رہا ہے, کوئی خدا کا وجود نہیں ہے, یہ سب نیچر ہے. گھاس خود بخود اگ جاتی ہے, کیا گھاس کو کوئی اگاتا ہے؟ گھاس کی کوئی فصل پیدا کرتا ہے؟ تو گھاس خود اگ جاتی ہے. یہ دلیل ہے اس بات کی کہ جب گھاس زمین سے خود اگتی ہے تو دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے یہ خود بخود ہو رہا ہے. چاند و سیارے اپنے آپ میں گردش کر رہے ہیں, کوئی گردش کرانے والا کوئی ذات اور کوئی وجود نہیں ہے. اور پھر تیسرا اس نے امام جعفر پہ حملہ کیا اور کہ جعفر یہ جو کچھ آپ نے ایک خدا کے وجود کا معاملہ پیش کیا اور کہتے ہیں کہ پیغمبر نے ایک خدا کو دیکھا, نبیوں نے دیکھا, تو یہ سب پیٹ پالنے کی باتیں ہیں.
آپ مال کمانا چاہتے ہیں اس ذریعے سے تاکہ ایک بے دیکھے خدا کی طرف لائے اور لوگ آپ کی اول فول بات کو سنیں اور مان لیں. یہ کیسا خدا ہے جس کو دیکھنے والا ایک ہی انسان ہوتا ہے, ایک ہی پیغمبر نے دیکھا, باقی کسی نے نہیں دیکھا. اور اس کی بھی کیا دلیل ہے کہ اس پیغمبر نے دیکھا تو وہ صحیح ہے کہ جھوٹ ہے؟ اس نے اعتراضات کیے, امام جعفر صادق سنتے رہے. جب وہ خاموش ہو گیا تو آپ نے کہا تیرے کچھ اور اعتراض ہو تو وہ بھی بیان کرو. اس نے کہا نہیں, بس جو کچھ کہنا تھا میں کہہ چکا. تو آپ نے فرمایا اب اطمینان سے سن, میں گفتگو وہاں سے شروع کرتا ہوں جو تیرا آخری مجھ پر اعتراض تھا کہ تو کہتا ہے کہ میں نے جو کچھ یہ باتیں کی اور یہ جو کچھ میں کہتا ہوں لوگوں کو بتاتا ہوں ایک خدا کی طرف بلاتا ہوں, یہ سب مال کمانے کے لیے کرتا ہوں. بخدا تو نے میرے ساتھ دوپہر کا کھانا کھایا اور دیکھا کہ میں نے سوکھی روٹی پانی میں بھگو کر کھائی ہے. اگر تو رات میرے ہاں قیام کر تو دیکھیں گا کہ میری رات کی بھی غذا کیا ہوتی ہے. تو نے میرے لباس کو بھی دیکھا کہ میں معمولی لباس پہنتا ہوں, میرے گھر کو بھی دیکھا کہ میں معمولی سے گھر میں رہتا ہوں. باخدا اگر مجھے دولت کی لالچ ہوتی, دولت سے محبت ہوتی تو میں جواہر کا ہیرے جواہرات کا تاجر ہوتا. کہ قسم خدا کی پتھروں کی شناخت اور پتھروں کے بارے میں جتنا میں جانتا ہوں اس وقت روئے زمین پر کوئی نہیں جانتا. میں ہیروں کی تجارت کرتا اور مال کماتا. میں کسی سے تحفہ قبول نہیں کرتا. ہاں, صرف ایک دوست ہے میرا جو مجھے مکہ سے کچھ باغ کے اپنے انگور بھیج دیتا ہے اور میں اس لیے وہ قبول کر لیتا ہوں کہ اس کو برا نہ لگے. تو اے ابو شاکر, تو نے جو مجھ پہ یہ الزام لگایا باخدا یہ الزام ہے اور میں اس سے بری ہوں. اب تیرے سوال کی جواب سن. تو کہتا ہے کہ میں اس خدا پر کیسے ایمان لاؤں کہ جو دکھائی نہیں دیتا, جس کو میں چھو نہیں سکتا, جس کو سونگ نہیں سکتا, جس کی آواز کو میں سن نہیں سکتا, جسے میں محسوس نہیں کر سکتا. تو یہ بتا کہ تیرے جسم کے اندر جو خون ہے جو گردش کر رہا ہے اور چند منٹوں میں یہ خون پورے جسم میں گردش ایک چکر مکمل کر لیتا ہے, کیا تو اس خون کو محسوس کر سکتا ہے؟ کیا اس کو تو سونگتا ہے؟ کیا اس خون کو تو چھو سکتا ہے؟ کیا اس خون جو تیرے جسم کے اندر روا دوا ہے کیا تجھے اس کے گھومنے کا گردش کا احساس ہے؟ ابو شاکر نے کہا نہیں. کہا جب تیرے اپنے وجود میں ایسی چیز اللہ نے پیدا کی کہ جس کو تو سونگ بھی نہیں پا رہا ہے, چھو بھی نہیں پا رہا ہے, دیکھ بھی نہیں پا رہا ہے, مگر اس کا وجود ہے, یہ یقین ہے, تو جو ایسی شے تیری ذات میں پیدا کر سکتا ہے یقیناً وہ خدا موجود ہے. آپ خون کو سونگ سکتے ہیں؟ ہمارے جسم کے اندر کے خون کی بو ہمیں محسوس نہیں ہو رہی, ہم اپنے ہی خون کو نہیں سونگ پاتے, اپنے ہی خون کو چھو نہیں پا رہے, اس کا احساس ہمیں نہیں ہو رہا ہے, نہ اس کو ہم سونگ رہے ہیں, نہ چھو رہے ہیں, نہ دیکھ رہے ہیں, نہ اس کی آواز کو سن رہے ہیں. وہ گردش کر رہا ہے تو کیا گردش کی آواز ہمارے کانوں میں محسوس ہو رہی ہے؟ نہیں. تو جس پروردگار نے ہمارے وجود میں ایسی شے رکھ دی تو وہ قادر ہے کہ اس کو نہ سونگا جائے, نہ دیکھا جائے, نہ چھوا جائے, مگر اس کی ذات موجود ہو. پھر آپ نے فرمایا کہ ابو شاکر تو جانتا ہے تیرے جسم کے اندر کتنی مخلوقات ہیں؟ اس نے کہا میں نہیں جانتا. کہا قسم خدا کی تیرے جسم کے اندر ہزاروں مخلوقات ہیں جو ہر لمحہ پیدا بھی ہوتی ہے اور ہلاک بھی ہوتی ہے. اب دیکھیں امام جعفر نے اس زمانے میں کہا تھا, آج سائنس نے پروف کیا کہ انسان کے جسم میں بیکٹیریا بھی ہوتے ہیں اور خون کے اندر کچھ ایسے غدود ہیں جو ان بیکٹیریوں سے 24 گھنٹے لڑتے رہتے ہیں. وہ غدود مرتے بھی ہیں پیدا بھی ہوتے ہیں, مرتے بھی ہیں پیدا بھی ہوتے ہیں. یعنی ہزاروں ہمارے اپنے جسم میں ہماری اپنی ایک جان, مگر اس جان کے اندر کروڑوں اربوں جانیں ہیں جو ہر لمحے پیدا ہو رہی ہے اور ہر لمحے ان کا انتقال ہو رہا ہے. پھر آپ نے گھاس کی مثال کے اوپر کہا کہ سن, تو نے کہا کہ گھاس چونکہ خود بخود اگ جاتی ہے لہذا اس کا اگانے والا نہیں. تو نے جھوٹ کہا. قسم خدا کی گھاس اس وقت تک نہیں اگتی جب تک آسمان سے بارش نہ پڑے, جب تک زمین نم نہ ہو جائے, اور جب تک اس میں بیج نہ ہو. گھاس کے اپنے وجود کے لیے بیج ہوتے ہیں جو تجھے نظر نہیں آتے, اور یہ تبھی اس بیج سے یہ گھاس نکلتی ہے جب بارش ہوتی ہے, سورج کی کرنیں پڑتی ہے اور ہوائیں چلتی ہے. تو مجھے بتا کہ یہ ہواؤں کا چلانے والا کون ہے, اس گھاس کو اگانے والا کون ہے, یہ بارش برسانے والا کون ہے؟ اگر بارش نہ برسے تو گھاس خود بخود کہاں اگ سکتی ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ خدا موجود ہے. تو بہرحال ابو شاکر کو جب آپ نے سمجھایا تو لاجواب ہو گیا, لیکن بدبخت تھا وہ, اسلام تو اس نے قبول نہیں کیا. یہ ہمارے لیے سمجھنے کے لیے بہت مضبوط دلائل ہیں.